السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سوال یہ ہے کہ مردے کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ قرآن حدیث کی روشنی میں اس کے دلائل پیش کریں، اور جو لوگ کچھ دلیل پکڑتے ہیں کہ نبی اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے، تو امت سے مراد ان کے ٹائم میں بھی کچھ وفات پا گئے تھے اور کچھ لوگ زندہ بھی تھے، تو یہ کیا دلیل ہے بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ میت کی طرف سے قربانی کے تعلق سے علماء کی دو رائے ہیں۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ قربانی یہ مالی عبادت ہے، اس لیے میت کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ جیسے میت کی طرف سے حج، عمرہ یا صدقہ جو مالی عبادت ہے ادا کرتے ہیں، ویسے ہی قربانی بھی مالی عبادت ہے، میت کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ بعض اہل علم کی رائے ہے۔ دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ قربانی میت کی طرف سے ہو، قرآن و حدیث میں اس کی کہیں صراحت نہیں ملتی ہے، اس لیے عبادت توقیفی ہوتی ہے، تو میت کی طرف سے قربانی کرنے کی کوئی حدیث سے دلیل نہیں ہے، اس لیے قربانی کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ یہی قول اکثر اہل علم کا ہے۔ قربانی کرنے والے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 بقرہ قربان کیا، تو ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی فیملی کی طرف سے، اور دوسرا بقرہ جب ذبح کیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا میں شامل کیا تھا کہ یہ میری طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے جو میری امت میں قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، امت میں 2 طرح کے تھے، ایک وہ جو آپ کے زمانے میں تھے، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو قیامت تک پیدا ہوں گے، وہ بھی نبی کی امت کے ہیں، تو ابھی پیدا نہیں ہوئے تو آپ نے ان لوگوں کی قربانی کر دی ہے، یہ دلیل پکڑتے ہیں۔ تو یہ دلیل پکڑنا بالکل بے بنیاد ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قربانی کی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ اس مسئلے میں راجح قول یا سب سے مناسب قول یہی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی نہ کی جائے، ان کی طرف سے وہ کام کیا جائے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے کی اجازت دی ہے، جیسے صدقہ ہے، دعا ہے، حج ہے، عمرہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس میں آبا و اجداد جو ہوتے ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میرے گھر والوں کی طرف سے ہے، تو گھر والوں میں وہ آبا و اجداد شامل ہوتے ہیں اگرچہ وہ انتقال ہو چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں اس کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے۔ والدین اگر فوت ہو چکے ہیں تو والدین کو بھی بچوں کے نیک اعمال کا ثواب جیسے بچوں کو ملتا ہے، ویسے ہی والدین کو بھی ملتا ہے۔ جب انہوں نے اچھی تربیت کی تھی تبھی تو یہ بچے اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ہیں جو باقی رہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ جاریہ، دوسرے نمبر آپ نے فرمایا کہ ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، تیسرا آپ نے فرمایا کہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے حق میں دعائے خیر کرے۔ تو جو بھی اولاد نیک کام کرتی ہے تو اس کا ثواب فوت شدہ والدین کو ملتا ہے۔ تو قربانی بھی ایک عمل ہے، ایک عبادت ہے۔ اگر اولاد قربانی کر رہی ہے تو والدین کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے، پہنچتا ہے۔ تو اب الگ سے میت کی طرف سے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میت کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو چونکہ یہ ایک صدقہ ہے، یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے، تو صدقے کا مال پورا صدقہ کیا جائے گا، یعنی اس کو خود کھا نہیں سکتے ہیں۔ تو جو لوگ میت کی طرف سے قربانی کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی نہ کھائیں، سارا گوشت یعنی پورا بکرا فی سبیل اللہ وقف کر دیں، غریبوں اسکولوں میں بانٹ دیں۔ امید کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔